بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 43واں پارٹ پیج نمبر 44 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جانور۔ خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جانور۔ ایسے جانور بہت کم ہیں۔ ایسے جانور بہت کم ہیں جو پانی کے نیچے اور خشکی کے اوپر بخوبی جی سکیں۔ ایسے جانور بہت کم ہیں جو پانی کے نیچے اور خشکی کے اوپر بخوبی جی سکیں۔ ان میں سے مینڈک عام پایا جاتا ہے۔ ان میں سے مینڈک عام پایا جاتا ہے۔ اس کا موٹا اور بے ڈھنگا بدن ہے۔ اس کا موٹا اور بے ڈھنگا بدن ہے۔ بڑا سا منہ، موٹی موٹی آنکھیں، نرم نرم کھال۔ یہ بہت چپچپا اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی واسطے نہ دیکھنے میں کچھ خوبصورت ہے، نہ ہاتھ لگانے کے قابل۔ اسی واسطے نہ دیکھنے میں کچھ خوبصورت ہے، نہ ہاتھ لگانے کے قابل، مگر پھر بھی اس میں کئی باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ مگر پھر بھی اس میں کئی باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اول تو یہی کہ جس طرح زمین پر ادھر ادھر پھدکتا اور چھلانگیں مارتا پھرتا ہے۔ اول تو یہی کہ جس طرح زمین پر ادھر ادھر پھدکتا اور چھلانگیں مارتا پھرتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ پانی میں بھی تیرتا پھرتا ہے۔ اسی طرح آسانی کے ساتھ پانی میں بھی تیرتا پھرتا ہے۔ دوسرے پانی میں غوطہ مارتا ہے۔ دوسرے پانی میں غوطہ مارتا ہے تو ہماری تمہاری طرح 2-4 منٹ میں اس کا دم نہیں رک جاتا۔ تو ہماری تمہاری طرح 2-4 منٹ میں اس کا دم نہیں رک جاتا۔ وہ پہروں اندر ہی مزے سے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ پہروں یعنی گھنٹوں وہ پہروں اندر ہی مزے سے بیٹھا رہتا ہے یا تیرتا پھرتا ہے یا تیرتا پھرتا ہے۔ تیسرے پانی نہ رہے یا بہت سردی ہو تو کبھی تالاب کے کنارے نیچے کی مٹی میں، کبھی ندی نالوں اور نہروں کے کناروں کے سوراخوں میں،
یہ اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی پڑا سوتا ہے، اور اسی حالت میں مہینوں پڑے رہتے ہیں۔ جب برسات آتی ہے تو اس خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور ٹرا کر سارا جنگل سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ چوتھے، پھرتیلا چالاک ایسا ہے کہ اپنے سے 20 گنی اونچائی اچھل جاتا ہے اور 50 گنی لمبائی پھلانگ سکتا ہے۔ پانچویں، سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ مینڈک کی صورت میں پیدا نہیں ہوتا، انڈے سے مچھلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تم نے تالابوں اور جوہڑوں میں بارہا دیکھا ہوگا کہ تمہارے آتے ہی سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جھلک دکھا کر پانی کی طرف جاتی ہیں۔ وہ اصل میں مینڈکوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ان کا دھڑ موٹا ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پچھلی ٹانگیں اور ہاتھ نظر آنے لگتے ہیں۔ آخر کار 8 ہفتے میں پورے مینڈک بن جاتے ہیں۔ یہ کیڑے اور مچھروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، اس واسطے ان کا گھر میں ہونا بہت مفید ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ وہ خود سانپوں کی مزے دار خوراک ہیں۔ وہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں، پس گھروں میں جب کبھی مینڈک بہت ہوں تو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں سانپ ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جانور۔ ایسے جانور بہت کم ہیں جو پانی کے نیچے اور خشکی کے اوپر بخوبی جی سکیں۔ ان میں سے مینڈک عام پایا جاتا ہے۔ اس کا موٹا اور بے ڈھنگا بدن ہے، بڑا سا منہ، موٹی موٹی آنکھیں، نرم نرم کھال۔ یہ بہت چپچپا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی واسطے نہ دیکھنے میں کچھ خوبصورت ہے نہ ہاتھ لگانے کے قابل، مگر پھر بھی اس میں کئی باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ اول تو یہی
کہ جس طرح زمین پر ادھر ادھر پھدکتا اور چھلانگیں مارتا پھرتا ہے، اسی طرح آسانی کے ساتھ پانی میں بھی تیرتا پھرتا ہے۔ دوسرے پانی میں غوطہ مارتا ہے تو ہماری تمہاری طرح 2-4 منٹ میں اس کا دم نہیں رک جاتا، وہ پہروں اندر ہی مزے سے بیٹھا رہتا ہے یا تیرتا پھرتا ہے۔ تیسرے پانی نہ رہے یا بہت سردی ہو تو کبھی تالاب کے کنارے نیچے کی مٹی میں، کبھی ندی نالوں اور نہروں کے کناروں کے سوراخوں میں یہ اس طرح رہتے ہیں جیسے کوئی پڑا سوتا ہے، اور اسی حالت میں مہینوں پڑے رہتے ہیں۔ جب برسات آتی ہے تو اس خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور ٹرا ٹرا کر سارا جنگل سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ چوتھے پھرتیلا چالاک ایسا ہے کہ اپنے سے 20 گنی اونچائی اچھل جاتا ہے اور 50 گنی لمبائی پھلانگ سکتا ہے۔ پانچویں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ مینڈک کی صورت میں پیدا نہیں ہوتا، انڈے سے مچھلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تم نے تالابوں اور جوہروں میں بارہا دیکھا ہوگا کہ تمہارے آتے ہی سیاہ رنگ کی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جھلک دکھا دکھا کر پانی کی طرف جاتی ہیں، وہ اصل میں مینڈکوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد ان کا دھڑ موٹا ہونے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پچھلی ٹانگیں اور ہاتھ نظر آنے لگتے ہیں، آخر کار 8 ہفتے میں پورے مینڈک بن جاتے ہیں۔ یہ کیڑے اور مچھروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، اس واسطے ان کا گھر میں ہونا بہت مفید ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ وہ خود سانپوں کی مزیدار خوراک ہے۔ وہ ان کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پس گھروں میں جب کبھی مینڈک بہت ہوں تو بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں سانپ ادھر ادھر نہ ہو۔